ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੇ, ਚੰਨ ਚਮਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੇ, ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ چمکے ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੇ, اور کائنات دے اندر جتنے بھی انسان چمکے نے صحابہ تو لگ کے اولیاء تک وہ سارے مصطفیٰ کو روشنی لے کے چمکے نے، سارے حضور کو روشنی لے کے چمکے نے، اور جڑے حضور کو روشنی لے کے چمکن انہاں دی پھر مثال دنیا دے اتے نہیں ملدی، بلکہ رب دا قرآن بیان کردا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایسے چمکے ایسے چمکے ایسے چمکے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک یار مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر مولا علی پاک روایت کردے نے، آپ فرماندے نے کہ جنت دے اندر روشنی دا کوئی انتظام نہیں ہے، جنت دے اندر نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ کوئی بلب نے نہ لائٹاں نے، کسی قسم دی روشنی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا پھر جنت دے اندر روشنی کادی ہوئے گی؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جنت دے اندر جنہ بھی چانن تے نور ہوئے گا وہ حضرت عمر فاروق دے چہرے دا نور ہوئے گا، جناب سیدنا عمر پاک دے چہرے دا نور ہوئے گا۔ روایت کون کردے نے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماندے نے جنت دے اندر جتنی بھی روشنی ہوئے گی وہ حضرت عمر پاک دی روشنی ہوئے گی۔ جناب عمر پاک اتنے چمکے جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کولوں منگ کے لیا، جنہاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مراد بھی کیا جاندا ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بھی کیا جاندا ہے۔ او جناب سیدنا عمر پاک تو کسی نے کہا سی کہ صدیق دے صدق تے شک ہووے تے کوئی شان مکمل نہیں تھیندا، صدیق دے صدق تے شک ہووے تے کوئی شان مکمل نہیں تھیندا، صدیق دے صدق تے شک ہووے تے کوئی شان مکمل نہیں تھیندا، فاروق نہ ہووے عدل اتے تے میزان مکمل نہیں تھیندا، کردار غنی دا کڈ چھوڑو تے قرآن مکمل نہیں تھیندا، مولا حیدر نو نہ منیے تے ایمان مکمل نہیں تھیندا۔ اے او صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہ جنہاں نو اگر نہ مننا گے تو پھر ساڈا ایمان ہی مکمل نہیں ہوئے گا۔ اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان جدو بندہ پریشان ہوئے تو پھر ذکر علی کرنا چاہیے ہے، جدو دکھاں نے آ کے گھیریا ہوئے تو پھر ذکر علی کرنے چاہیے ہے، جدو بندہ پریشان ہوئے تو پھر ذکر علی کرنا چاہیے ہے، جدو مصیبتاں دے اندر بندہ ڈبیا ہوئے تو پھر ذکر علی کرنا چاہیے ہے، کیونکہ او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کر بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کر، او بد نصیب ذرا دیکھ علی کو پکار کر۔ جب بندہ علی کو پکار کے دیکھتا ہے تو پھر علی کا نام مشکل کشا ہے، یہ ساری مشکلیں اور بلائیں جو ہیں یہ ٹال دیتا ہے جب بندہ علی کو پکارتا ہے۔ جب بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرتا ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ کیا جائے گا، کون علی ہے جس کے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عرض کی حضور جنہیں چہرہ نہ میسر ہو، فرمایا الذکر الی علی عبادہ، وہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور کون علی ہے؟ ہمارے اوپر اگر غسل واجب ہو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، کسی کے اوپر جنابت کی حالت میں وہ مسجد میں کبھی نہیں آ سکتا، لیکن ایک ذات میرے نبی کی ہے، ایک ذات مولا علی کی ہے۔ فرمایا لوگوں جس کے اوپر غسل واجب ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ایک نبی آ سکتا ہے اور دوسرا علی آ سکتا ہے۔ یہ وہ مولا علی کی ذات ہے کہ جو جس حالت میں بھی ہو وہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ویسے تو شیطان ان کے قریب بھی نہیں جاتا، ویسے تو اس طرح کی ناپاکی جو ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے، ہم نے ان کو
طیب و طاہر کر دیا ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی پلیتی نہیں آ سکتی، جن کے پاس کوئی نجاست نہیں آ سکتی۔ ایک بہت بڑا واقعہ، حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے مرزائیوں کے والے سے۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ مرزائیوں، اگر تم نے نبی ہی بنانا تھا تو کوئی مرد نبی بناتے، تم نے نہ مرد کو نبی بنا دیا ہے۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب بہت ایک بڑے جنے کا نام ہے، آلو مہار شریف والے، اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مرزائیوں، اگر تم نے نبی ہی بنانا تھا تو کسی مرد کو نبی بناتے، تم نے نہ مرد کو نبی بنا دیا ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے تھے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارا جو ہے جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کو یہ نامرد کہتے ہیں۔ سوچنے لگے کہ کیا حل نکالا جائے، کتابیں کھنگالنے لگے کہ کہیں سے ہمیں ثبوت مل جائے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ مرد تھا، نامرد نہیں تھا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کتاب مل گئی مرزے کی، اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ ایک رات میں سویا اور مجھے احتلام ہو گیا، ایک رات میں سویا تو مجھے احتلام ہو گیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا مرزا جو ہے وہ نہ مرد نہیں تھا بلکہ مرد تھا، کیونکہ احتلام جو ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر فیض الحسن شاہ صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے جی آپ نہ کہیے گا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نہ مرد تھا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک رات میں سویا تو مجھے احتلام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر مبارک ہو، تمہارا مرزا جو ہے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں انہیں ساری زندگی احتلام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ خود مان رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، پھر یہ نبی کیسے ہوا؟ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاک ذاتیں ہوتی ہیں، جو مولا علی کی ذات ہے، جو میرے نبی کی ذات ہے، جو پنج تن پاک ہیں، جو نبی کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے پاس کبھی نجاست نہیں آ سکتی، وہ کبھی پلید ہوتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرمایا جنابت کی حالت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، یا نبی آ سکتا ہے یا علی آ سکتا ہے، دوسرا نہیں کوئی بھی آ سکتا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک خود کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان و اہل بیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان جو ہے وہ اس آیات مقدسہ میں واضح نظر آتی ہے۔ اور ایک بات اور جو میں خصوصی بیان کرنا چاہتا ہوں، چلیں اینڈ پہ کر دوں گا کیونکہ ابھی بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں، دعا کریں کہ ٹائم سے آ جایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن و حسین کے باپ ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ جو امام حسن اور حسین ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں۔ امام حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے مالک ہیں۔ وہ کس طریقے کے ساتھ؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں بیٹھے تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے گا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کھانا لے کر آؤں گا۔ آپ جلدی سے گھر گئے، جا کر اپنی گھر والی سے کہنے لگے جلدی کرو کھانا تیار کرو، نئے برتن نکالو، نیا سامان نکالو،
اور کھانا تیار کر کے جلدی جلدی پیک کرو، میں نے لے کر جانا ہے۔ اور انہوں نے کھانا ہے۔ آپ کی گھر والی کہنے لگی کہ آج یہ کس کا کھانا بنوایا جا رہا ہے، برتن بھی نئے نکالے جا رہے ہیں، اتنا انتظام و انصرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا آج جنہوں نے کھانا کھانا ہے وہ جنت کے مالک ہیں۔ آج جنت کے مالکوں نے کھانا کھانا ہے، حسن و حسین نے کھانا کھانا ہے۔ جب آپ کھانا لے کر آئے، امام حسن نے کھایا، امام حسین نے کھایا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تمہیں مبارک ہو، تمہاری دنیا جو ہے یہ خدا کے ذمے ہے، اور تمہاری آخرت جو ہے یہ مصطفیٰ کے ذمے ہے، کیونکہ تو نے جنت کے مالکوں کو کھانا کھلایا ہے، تم نے جنت کے مالکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ تو اس لیے مولا علی پاک جو ہے یہ جنت کے مالکوں کے باپ ہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بندہ کہے میں جنت میں جاؤں گا، اپنی بوتھی دیکھنی چاہیے اس کو۔ ارے جنت کے مالکوں کا بغض دل میں رکھ کر کبھی بھی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں وہ جائے گا جو صدیق و عمر، عثمان غنی، امام حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جنت میں ہمیشہ وہ جائے گا۔ تو حضرات گرامی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرداری عطا فرمائی ہے، جنہیں مالک کائنات نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ کیسی سرداری عطا فرمائی ہے؟ اور دیکھیں صرف آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ مولا علی پاک ولیوں کے سردار ہیں، امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن ایک حدیث شریف میں نے پڑھی جس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا علی تمام اولیاء کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میں تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ ابو بکر و عمر تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں جو بوڑھے جائیں گے تم ان بوڑھوں کے سردار ہوگے، جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور پھر دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی جناب حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضور ایک دن اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بازار میں سے جا رہے ہیں، راستے میں دروازہ آیا جس دروازے پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ آیا، مولا علی کا دروازہ آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں پاس سے گزر رہا ہوں، میں ذرا تھوڑی دیر اپنی بیٹی فاطمہ سے نہ مل لوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے تو آگے جا کر دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو بہت سخت بخار ہے، اور چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے، اور آٹا پیسنے والی چکی چلا رہی ہیں، بخار کی حالت میں چادر اوپر ہے اور آٹا پیسنے والی چکی چلائی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں، اور حضور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، لیکن میرے اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کی اور جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، ہم تمام جہانوں کو بانٹنے والے ہیں اللہ کا رزق، تو رب کی یہی منشا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس طرح وہ رکھتا ہے ہمیں اس طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے۔ اور فاطمہ اس میں پریشان نہ ہونا، تم نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو، دنیا کے اندر اگر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری کائنات تیری شان دیکھے گی، ساری کائنات تیری شان دیکھے گی۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب تمام نبیوں کی امتیں وہاں پر جمع ہوں گی، قیامت کے دن جب تمام نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی،
میرے کریم آقا کی حدیث مبارک ہے 120 صفحے ہوں گی. کتنی؟ 120 صفحے ہوں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک لمبی ایک صف ہوگی. 120 صفحے ہوں گی. تمام نبیوں کی امتیں وہاں پر جمع ہوں گی. اور میرے آقا نے فرمایا ان تمام لوگوں میں 120 صفوں کے اندر 80 صفحے جو ہیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی. فرمایا 80 صفحے میری ہوں گی. اور حضور نے فرمایا تمام نبیوں کی امتوں کا حساب کھلے میدان میں ہوگا. سورج کے نیچے ہوگا, آسمان کے نیچے ہوگا. تمام نبیوں کی امتوں کا حساب ہوگا. لیکن فرمایا جب میری امت کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اپنی رحمت کے ساتھ کمرہ تیار فرمائیں گے. رب ایک خیمہ تیار فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس خیمے میں بلا کر میری امت کے بندوں کا حساب لے گا. اور میرے آقا فرمایا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس خیمے کے اندر اس کمرے میں آئے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا حساب لیں گے. اس کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, نیکیاں کم ہوں گی. اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا حکم فرما دیں گے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے نبیوں کی امتوں کا حساب کھلے میدان میں لیا اور آج ہمارا حساب جو ہے اس خیمے میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو رب فرمائے گا وہ کسی اور کی امتیں ہیں, تم میرے محبوب کے امتی ہو, اس لیے میں تمہارا حساب جو ہے ایک کمرے میں لے رہا ہوں, اس لیے تمہارا حساب جو ہے اس خیمے میں لیا جا رہا ہے. تو پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جس محبوب کی امت کا حساب تم لوگوں کے سامنے نہیں لے رہے, آج اگر اس محبوب کا امتی اس کمرے سے باہر نکل کر جہنم والی سائیڈ پہ جائے گا تو سارے نبیوں کی امتیں کیا کہیں گی؟ وہ دیکھو محمد کا امتی جہنم میں جا رہا ہے, وہ دیکھو محمد کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا چل اگر میرے نبی کی عزت کی بات ہے تو آج میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے, اپنے محبوب کے رحمت ہونے کے صدقے سے میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے, میں تمہیں بھی جنت عطا کرتا ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے سارے لوگ ہوں گے اور پھر دیکھنا فاطمہ, پھر دیکھنا تم اپنی شان کو دیکھنا, جب تم آؤ گی ایک آواز آئے گی اللہ رب العزت کی طرف سے لوگو اپنی گردنوں کو جھکا لو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اپنی گردنوں کو جھکاؤ, اپنے سروں کو جھکا لو, میرے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. حضرات وہ فاطمہ ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھے فاطمہ کیا کھاؤ گی تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مولی آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے, انار کھانے کو دل کر رہا ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے بازار, جا کر وہاں سے انار خریدا, خرید کر آ رہے ہیں, راستے میں ایک مانگنے والا ملا اور کہنے لگا علی مجھے انار دے دو بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ انار تو میں فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں اور وہ بیمار ہے اور اس کا دل کر رہا ہے انار کھانے کے لیے, اگر اس کو دے دیا تو گھر کیا لے کر جاؤں گا. پھر ذہن میں خیال آیا علی تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا, ایسا کرتا ہوں آدھا انار اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا جو ہے وہ فاطمہ کے لیے لے جاتا ہوں. حضرت علی پاک نے آدھا انار اس مانگنے والے کو دیا, اس نے کھا لیا, آپ چلنے لگے, پھر کہنے لگا علی بہت بھوک لگی ہے وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دو. حضرت علی پاک نے وہ بھی آدھا انار اس کو دے دیا. سارا انار اس کو دے کر جب گھر آئے, گھر کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں گیا تو انار لینے تھا, اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں انار کہاں چھوڑ آیا. اتنے سے آگے آواز آتی ہے اے علی اندر آ جاؤ, مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا جب تم نے آدھا انار دیا تھا مانگنے والے کو اللہ نے مجھے آدھی شفا عطا فرما دی تھی, جب تم نے پورا انار دے دیا تھا رب نے مجھے مکمل صحت یاب فرما دیا ہے.
اللہ نے مجھے مکمل صحت یاب فرما دیا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو سخیوں کا گھرانہ ہے، وہ مانگنے والے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، وہ مانگنے والے نہیں ہیں، وہ سخیوں کا گھرانہ ہے، وہ تو دینے والے ہیں، اور ایسے دینے والے ہیں، ایسے دینے والے ہیں، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، جب ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے خود بھوکے رہتے ہیں لیکن سائل کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت امام حسن پاک نے روزہ رکھا، امام حسین پاک نے روزہ رکھا، مولا علی پاک نے روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا۔ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر مانگنے والا، اللہ کے نام پہ دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، میں سائل ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو، مسافر ہوں۔ تو امام حسن پاک اٹھے، اپنے حصے کی آدھی روٹی جو ہے اس مانگنے والے کو دے دی۔ امام حسین پاک اٹھے، اپنے حصے کی روٹی جو ہے اس مانگنے والے کو دے دی۔ مولا علی پاک اٹھے، اپنے حصے کی روٹی اس مانگنے والے کو دے دی۔ سیدہ زہرا پاک اٹھی، اپنے حصے کی روٹی اس مانگنے والے کو دے دی، اور وہ چلا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آ گئے۔ حضور نے آ کے فرمایا، اے فاطمہ آج کون سا عمل کیا، اے علی آج کون سا عمل کیا، اے حسن و حسین آج کون سا عمل کیا؟ عرض کی حضور کچھ خاص نہیں، فرمایا کچھ خاص کیا تو رب کا قرآن جبریل لے کر آ گیا ہے، جبریل قرآن لے کر آیا ہے، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ نبی کے گھر والے تو وہ ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ افطاری کا وقت تھا، اپنے حصے کا کھانا دے دیا، خود روزہ افطار پانی سے کر لیا، تو اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرما دیا، قرآن نازل فرما دیا۔ لیکن آج ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارا حال اس طرح کا ہو گیا کہ ہم اگر کھانا کھا رہے ہوں تو دروازے پر دستک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہیں پر کھڑے رہو، کھانا کھا کر پھر بعد میں آ کر ملاقات کروں گا، پہلے کھانا کھا لوں، روزی میں کس لیے کماتا ہوں، سارا دن میں جناب والا کیوں خون پسینہ بہاتا ہوں، اس روٹی کے لیے، اور اب روٹی کا ٹائم ہوا ہے تو دروازے پہ دستک ہو گئی ہے، اسے کہو وہی کھڑا رہے، میں پہلے کھانا کھا لوں بعد میں آ کر ملوں گا۔ لیکن جن کو ہم ماننے والے ہیں ان کا درس کیا ہے، کھانا بعد میں کھاؤ، اگر دروازے پر کوئی حاجت مند آیا ہے تو پہلے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، پہلے اس کو دیکھا جائے، یہ کون سی حاجت لے کر آیا ہے، یہ کیا کہنے والا ہے، کون مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے داماد ہیں، حضور کے ایسے شیر ہیں، ایسے حضور کے صحابی ہیں کہ جتنی دیر تک میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ولادت کے بعد تشریف نہیں لے کر آئے اتنی دیر تک مولا علی پاک نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اتنی دیر تک آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے علی نے جس کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے حضور کے عظیم صحابی ہیں اور ایسے حضور کے عظیم داماد ہیں اور ایسے حضور کے عظیم بھائی ہیں جن کے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا ویر ہے اور علی آخرت میں بھی میرا ویر ہے، دنیا کے اندر بھی میرا ویر ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا ویر ہے۔ اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ بندہ حضرت ابو بکر، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، صرف اکیلا علی علی کرتے رہیں اور دوسرے صحابہ کا نام لے، وہ اصل میں علی سے بھی محبت نہیں ہے، وہ علی سے بھی پیار ہے نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے کشکول، لکھنے والا کون ہے؟ مفتی محمد شفیع، دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کشکول، حوالہ دے رہا ہوں اسی وجہ سے حضرات گرامی، اس نے ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا یمن کا رہنے والا ایک بندہ تھا، وہ حضور کے روضہ اقدس کے قریب آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کر اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا حضرت ابو بکر اور جناب عمر پاک کی شان میں، وہ وہاں پر کھڑا ہو کے قصیدہ پڑھ رہا ہے،
جناب صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کر رہا ہے، اور شان بیان کرنے کے بعد جب فارغ ہوا، پیچھے ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا ہے، شان بیان کی ہے، آؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کے لیے وہ لے گیا، جب اپنے گھر لے گیا تو جا کر دروازے بند کر دیے، چھری لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم نے جس زبان سے ابو بکر اور عمر کا قصیدہ پڑھا ہے، آج میں تمہاری وہ زبان کاٹ دوں گا تاکہ آئندہ تم ان کی شان بیان نہ کر سکو۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے گا، اس نے اس کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی، یمن کے رہنے والے بندے کی۔ جب زبان کاٹ دی اور یوں اس کی طرف پھینکی اور پھینک کر کہنے لگا جاؤ جن کی شانیں بیان کرتے ہو، اگر اتنا ابو بکر ہے تو تمہاری زبان جو ہے وہ ساتھ ملا کر مجھے دکھائے، تمہاری زبان جوڑ کر دکھائے مجھے۔ حضرات وہ بندہ وہ زبان کا ٹکڑا جو ہے اپنی جیب میں ڈال کر چلا گیا، وہ ابھی وہیں تھا۔ 3-4 دن جب گزرے، زخم تھوڑا سا سیدھا ہوا، پھر حضور کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور حضور پر اپنے دل ہی دل میں درود پڑھ رہا ہے اور حضور کے صحابہ کی شانیں جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ حضرات گرامی وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند آ گئی، نبی کریم کے روضے کے پاس کھڑا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ مصطفیٰ تشریف لے کر آ گئے، حضور آ گئے، اور صرف حضور نہیں آئے، حضور کے ساتھ ابو بکر بھی آئے، حضور کے ساتھ عمر فاروق بھی آئے، حضور کے ساتھ عثمان غنی بھی آئے، اور حضور کے ساتھ مولا علی بھی آئے۔ کیسا عظیم شخص ہوگا جس کی خواب میں مصطفیٰ بھی آئے، مصطفیٰ کے 4 یار بھی آ گئے۔ میں بڑی جناب والا ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام بھی بتایا، حالانکہ اس واقعے کو ہمارے امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، لیکن ان کی کتاب کا نام اس لیے بتایا کہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ حضرات حضور آئے، حضور کے یار آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، سویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا جو تمہارے یاروں کا ذکر کرتا ہے اس کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں؟ آقا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، ابو بکر تیرا ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی زبان کو کاٹا گیا ہے، اب اس کی زبان کو جوڑ دو۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، مجھے وہ زبان کا ٹکڑا دو۔ خواب کی حالت میں جیب سے زبان کا ٹکڑا نکالا، صدیق اکبر کے ہاتھ پر رکھا، آپ نے اس کے منہ کے اندر رکھ کر ایک پھونک ماری، کہتے ہیں واللہ جب میں خواب سے بیدار ہوا، جب میری آنکھ کھلی، جیب میں زبان نہیں تھی بلکہ میرے منہ میں زبان تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ زبان جو ہے کسی نے کاٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے گیت گانے لگا، صحابہ کے نغمے پڑھنے لگا، صحابہ کے ترانے گانے لگا، صحابہ کے قصیدے پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ پھر چلا گیا واپس یمن میں، 1 سال بعد دوبارہ آیا حضور کے روضہ اقدس کے قریب، اور وہیں آ کر صحابہ کی شان بیان کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شان ختم کی، پیچھے ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا آؤ آج تمہاری دعوت کرنی ہے، آؤ آج میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا، وہی گھر تھا جس گھر میں میری زبان کاٹی گئی تھی، وہی محلہ تھا جس محلے میں میری زبان کاٹی گئی تھی، وہی علاقہ تھا، سیم وہی جگہ تھی، مجھے وہ وہاں پر لے گیا، بڑا اچھا کھانا کھلایا، بڑی اچھی تواضع کی اور خدمت کی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو میں نے کہا نوجوان ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا یہ وہی گھر نہیں جہاں پر پچھلے سال میری زبان کو کاٹ دیا گیا تھا، جہاں پر حضور کے صحابہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف دی گئی تھی؟ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کہ بالکل یہ وہی گھر ہے۔
تو آپ فرمانے لگے کہ پھر آج سال بعد اتنی اچھی دعوت کیسے؟ اس وقت میں نے صحابہ کی شان بیان کی تو میری زبان کو کاٹ دیا، آج اتنی اچھی دعوت کیسے؟ اور وہ کہاں ہے جس نے میری زبان کو کاٹا تھا؟ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ تھا جس نے تیری زبان کو کاٹا تھا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا آؤ تو میں دکھاؤں۔ پیچھے والے کمرے میں لے گیا جس کی چھت جو ہے وہ گری ہوئی تھی، دیواریں جو ہے وہ گری ہوئی تھی، دروازہ کھول کر مجھے کہنے لگا اندر دیکھ لیں۔ جب میں اندر گیا تو وہاں پر ایک خنزیر بندھا ہوا تھا، خنزیر وہاں پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہی میرا باپ ہے جس نے ابو بکر اور عمر کا ذکر کرنے کی وجہ سے تمہاری زبان کو کاٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ذکر صحابہ کرتا ہے اسے دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے، اور جو اس ذکر کو اچھا نہیں سمجھتا، جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کی اخیر اچھی نہیں ہوتی، اس کی آخرت اچھی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور قبر و حشر میں بھی اس کے لیے رسوائی لکھی گئی ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کریں۔ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، 13 رجب شریف کو مولا علی پاک کی ولادت ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ 13 رجب شریف کو مولا علی پاک کی ولادت ہے، اور 6 رجب شریف کو خواجہ معین الدین کا عرس ہے، اور 22 رجب شریف کو حضرت امیر معاویہ پاک کا عرس ہے، اور جناب والا 27 رجب شریف کو میرے نبی کو معراج ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے، پھر کہیں سبحان اللہ۔ 13 رجب کو مولا علی کا عرس ہے، اور 6 رجب کو سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، اور جناب والا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ پاک کا عرس ہے، اور 27 رجب کی رات، 26 رجب کا دن اور 27 کی رات کو میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے، حضور کو معراج ہوئی۔ حضرات گرامی یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بس گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنڈوں کا ختم ہے نا، یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کنڈوں کا ختم دلائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ رسم جو ہے یہ غلط لوگوں نے ہمارے درمیان ڈال دی، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہے یا آپ کا وصال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ 22 رجب والے دن نہ ہی امام جعفر صادق کا وصال ہے، اور 22 رجب والے دن نہ ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ 22 رجب کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے۔ وہ اس خوشی میں یہ کرتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر معاویہ پاک آپ کا وصال ہوا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اصال ثواب کرنے میں حرج نہیں ہے، اصال ثواب کرنے میں حرج ہے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کسی جگہ پر نہیں لکھی ہوئی کہ جناب والا صبح فجر سے پہلے پکائیں اور فجر سے پہلے ہی کھلائیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ حلوہ ہو اور ساتھ پوڑیاں ہو اور ساتھ جناب والا چنے بنائے جائیں اور اندھیرے میں پکایا جائے اور اندھیرے میں ہی کھلایا جائے۔ یہ لوگوں نے باتیں جو ہیں یہ اس طرح کی مشہور کر دی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور ہم آپ کو ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اصال ثواب کرنا چاہتا ہے وہ دن کے وقت جس ٹائم مرضی کر سکتا ہے، وہ دن کے وقت جس ٹائم مرضی کر سکتا ہے، لیکن کنڈوں کا ختم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کنڈے یہ کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ ہی ایک بڑا عجیب و غریب ہے، پتہ نہیں کس طرح کا لفظ ہے، کیا یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس دن امام جعفر صادق کا کوئی بھی یوم نہیں ہے،
نہ آپ کی ولادت ہے اور نہ ہی آپ کا وصال ہے. یہ حضرت امیر معاویہ پاک کا دن ہے. اس دن اصال ثواب کریں جس وقت آپ مرضی کر سکتے ہیں اور جس چیز پر آپ مرضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہمیں غلط رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.